क़याम पाकिस्तान के वक्त यहाँ की आबादी लगभग 30 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल थी, जबकि आज 21 करोड़ अफराद के साथ पाकिस्तान दुनिया का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया है। आबादी में इस होशरुबा इजाफे ने एक तरफ मयारी जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है, तो दूसरी तरफ पानी का मसला संगीन होता जा रहा है, जिसके पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत ने डैम्स की तामीर के लिए फंड रेजिंग का एहतमाम किया है। आज से आपने इत्तेहाद शुरू करनी है पाकिस्तान की डैम बनाने। 2025 में अनफॉर्चुनेटली हम पानी के शदीद बहरान का शिकार हो सकते हैं। ये सोचने की बात है कि इस मसले की वजूहात क्या हैं, और ये कि क्या इसका हल महज नए डैम्स तामीर करना है या इसके अलावा भी आबी मसाइल का कोई इलाज मुमकिन है। पाकिस्तान अपने दरियाओं में हर बरस 145 मिलियन एकड़ फीट पानी हासिल करता है। इसमें से हमें अपने डोमेस्टिक ज़रूरियात के लिए सालाना 12 MAF पानी, जबकि सनती ज़रूरियात के लिए सालाना 8 MAF पानी दरकार है। अगर हम मुस्तकबिल की ज़रूरियात को सामने रखते हुए इस मिक़दार में 50% इजाफा कर दें, तो भी हमारी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल तलब के लिए सालाना कुल 30 MAF पानी काफ़ी रहेगा। पाकिस्तान एक ज़रई मईशत है, तहम बद इंतज़ामी और आबपाशी का निज़ाम नाकिस होने की वजह से हमारे आबी वसाइल का बुरी तरह ज़ियां हो रहा है, और सालाना 104 MAF पानी ज़राअत की नज़र हो जाता है। सेक्टर में पानी जाता है, उसके साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वो पानी बड़े ही फरसूदा तरीके से इस्तेमाल होता है। यानी जितने पानी की ज़रूरत है आप उससे तकरीबन कोई 5-6 गुना ज़्यादा पानी लगाते हैं। यानी लिटरली आपका इरिगेशन सेक्टर इस तरह से चल रहा है कि जहाँ पे एक गिलास पानी डालना है आपने, वहाँ पे आप पूरी बाल्टी उल्टाते हैं। तो ये जो वेस्टेज है ना 104 मिलियन एकड़ फुट पानी, इसकी अगर आप वेस्टेज को कंट्रोल कर लें, आप अपने किसान को एक बेहतर इरिगेशन सिस्टम दे दें, और वो आपने एक दिन में नहीं देना, आप एक प्लानिंग के तहत स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता से चलना शुरू करें। आप 20 साल, 30 साल, 25 साल का प्लान बनाएं कि आपने पुराने सिस्टम को फेज़ आउट करना है और नए सिस्टम को फेज़ इन करना है। तो ये जहाँ पे आपका 104 MAF पानी जा रहा है ना, वहाँ पे 15 से 22 MAF में आपकी इतनी ही प्रोडक्शन हो सकती है जितनी आज हो रही है, और इस वक्त जितनी प्रोडक्शन हो रही है पाकिस्तान फूड सरप्लस है। ज़राअत में ज़रूरत से 5 गुना ज़्यादा पानी इस्तेमाल होने की वजह से हमारे दरिया खुश्क हो जाने पर मजबूर हैं। वाटर मैनेजमेंट में दूसरा बड़ा मसला आलूदगी का है। हमारे शहर, हमारी सन्नतें और खेतों में नबातात कुश और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल कुदरती पानी के ज़खायर को आलूदा करते हैं, और यूँ वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। यही पानी जब खेतों से निकलकर नालों और वापस दरियाओं में जाता है तो सेहत के मसाइल और आबी हयात की बर्बादी का सबब बनता है। तीसरा बड़ा मसला पानी की तकसीम के मामले में करप्शन और बदउनवानी का है। बड़े ज़मींदार और जागीरदार पानी पर अपना तसल्लुत जमाए रखते और कमज़ोर तबकों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसी तरह पानी चोरी के अलावा मनसूबाबंदी या इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों की वजह से पानी की किल्लत पैदा होती है। ये सब कुछ वाटर टैंकर माफिया के लिए सूदमंद है, और वो मसनूई किल्लत पैदा करने से भी दरेग नहीं करते। कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान या कराची में कमी पैदा की जाए मसनूई तौर पे पानी की, जिससे वो अपने मफादात को सर्व कर सके। अगर बड़े डैमों के माहौलियात पर असरात को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो भी एक कसीर रकम और 15 बरस लगाकर तामीर किए जाने वाला डैम हमारे उन मसाइल का हल नहीं होगा जिनका ताल्लुक वाटर मैनेजमेंट से है। आपके पास बहुत से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि सस्ते भी हैं, सस्टेनेबल भी हैं, और प्रॉब्लम भी ज़्यादा सॉल्व करते हैं। पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बैनुल अक़वामी मयार से 4 गुना कम है, ताहम खुशकिस्मती से कुदरत ने हमें एक्वाफर्स से नवाज रखा है, और हमारे यहाँ ज़ेरे ज़मीन 3000 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा करने का पोटेंशल मौजूद है।
جو دنیا سمجھتی ہے کہ سیف کیپیسٹی ہے ایک ملک کے لیے, جو سیف لیول ہے وہ 120 دن ہے, ہمارے پاس صرف 30 دن کی پانی کی سٹوریج کی کیپیسٹی ہے. اس کا مطلب کہ ہمیں ڈیم بنانا ہمارے ملک کے لیے ناگزیر ہے. اب آپ کا اس وقت جو سب سے بڑا پوٹینشیل ہے پنڈی اسلام آباد کے کیس میں یا لاہور کے کیس میں یا فور دیٹ میٹر آپ کے جتنے بڑے شہر ہیں ان کے کیس میں, آپ کا جو سب سے بڑا پانی سپلائی کرنے کا ڈومیسٹک لیول کے اوپر پوٹینشیل ہے وہ گراؤنڈ واٹر ہے. گراؤنڈ واٹر کی مینجمنٹ کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. واسا میں آئی ایم شیور کہ کوئی ایک بھی ہائیڈرو جیولوجسٹ نہیں ہے. ہائیڈرو جیولوجسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو زیر زمین پانی کو سمجھتا ہے, جس کے پاس کم از کم ایک ماسٹرز کی ڈگری ہوتی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. اب اتنا بڑا محکمہ جس کا کام ہی اور ابھی مزے کی بات کہ ایون پنڈی اسلام آباد کی آپ زیادہ دور نہ جائیں, ادھر کی آپ مثال لے لیں تو یہاں پہ جو واسا کی اپنی واٹر سپلائی ہے اس کا تقریباً 40 to 50% گراؤنڈ واٹر سے آ رہا ہے, اور ان کے پاس ہائیڈرو جیولوجسٹ کوئی نہیں ہے. وابڈا اتنا بڑا محکمہ ہے پورے پاکستان میں چھایا ہوا ہے, ان کے پاس بھی کوئی ہائیڈرو جیولوجسٹ نہیں ہے. پاکستان میں جو گراؤنڈ واٹر کا پوٹینشیل ہے کہ کتنا گراؤنڈ واٹر ہے پاکستان میں گراؤنڈ واٹر کا پوٹینشیل جو ہے وہ 3000 ملین ایکڑ فٹ کا ہے. 3000 ملین ایکڑ فٹ پاکستان میں گراؤنڈ واٹر کا پوٹینشیل ہے. تو اتنے بڑے پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آپ نے $1 ملین کا بھی آج تک کوئی پروجیکٹ نہیں کیا نیشنل سکیل پہ. ہم اگر ایکوفر مینجمنٹ کی طرف توجہ دیں تو قدرت نے ہمیں یہ بنے بنائے ڈیمز پہلے سے ہی دیے ہوئے ہیں. ہم آبپاشی کے نظام کو بہتر بنا کر جتنا پانی بچائیں گے اسے ہم ایکوفرز میں ذخیرہ کر سکتے ہیں. اس ضمن میں ہم جتنا پیسہ ڈیمز پر لگائیں گے اس کے 10ویں حصے کی لاگت سے ہم ایکوفر مینجمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے باوجود کہ آپ کی واٹر مینجمنٹ بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی اور آپ کا گراؤنڈ واٹر بری طرح سے مس مینیج اور ان مینیجڈ ہے, اس کے باوجود بھی اس وقت آپ صرف اور صرف کھڑے ہیں تو گراؤنڈ واٹر کی بیس پہ کھڑے ہیں. یہ پوٹینشیل ہے آپ کے گراؤنڈ واٹر کا کہ مس مینیج کے باوجود بھی اس نے آپ کو سہارا دیا ہوا ہے. تو اگر آپ اس کو مینیج کر لیں پھر آپ کدھر جائیں گے؟ پھر تو آپ کے دریا جو ہیں وہ اس طرح سے چلیں گے جیسے رائن اور ڈینیوب جو ہیں وہ یورپ میں چل رہے ہیں, ان میں کشتیاں چل رہی ہیں, ٹورزم ہو رہا ہے, نیویگیشن ہو رہی ہے, ٹریڈ اینڈ کامرس ہو رہی ہے. چلتا ہوا دریا تو جتنی اکانومی جنریٹ کر سکتا ہے تو رکا ہوا دریا تو کبھی اس کے قریب بھی نہیں پہنچتا. دنیا میں اس وقت جتنے چلتے ہوئے دریا ہیں وہ آئل سے زیادہ اکانومی جنریٹ کر رہے ہیں. آپ کسی چلتے ہوئے دریا کا اکنامک ماڈل اٹھا لیں, کسی یورپ کے دریا کا, کسی امریکہ کے چلتے ہوئے دریا کا اکنامک ماڈل اٹھا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈس کا پوٹینشیل یہ ہے کہ جتنا پیسہ مڈل ایسٹ ملا کے تیل سے بناتا ہے, سارے مڈل ایسٹ کے ملک ملا کے جتنا پیسہ تیل سے بناتے ہیں اس سے زیادہ پیسہ آپ انڈس کے پانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو بہنے دیں دریا میں. بہتے ہوئے پانی کی بات کر رہا ہوں, رکے ہوئے پانی کی بات نہیں کر رہا ہوں. روکنے کے بعد تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا, آپ نے وہ سسٹم ہی ختم کر دیا. دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم واٹر مینجمنٹ پر توجہ دیتے ہوئے واٹر اکانومی کو فروغ دیں. اس کے لیے متبادل حل یعنی ڈیم ایکویلنٹس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک بڑے ڈیم کو بنانے میں 12 سے 15 برس لگ سکتے ہیں, مگر ڈیم ایکویلنٹس محض 3 برسوں میں بنائے جا سکتے ہیں, اور یہ ڈیمز کے مقابلے میں زیادہ عرصے کے لیے کارآمد, کئی گنا زیادہ منافع بخش اور سسٹینیبل ہوتے ہیں. ڈیم ایکویلنٹس کی مدد سے ہم اپنے نہری اور آبپاشی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کر کے پانی کے زیاں کو بچا سکتے اور بہترین ایکوفر مینجمنٹ کر سکتے ہیں. واٹر مینجمنٹ کے جدید طریقوں جو بڑے ڈیمز بنانے کی بجائے استعمال کیے جاتے ہیں اور پانی کی تقسیم کے نظام میں اہم اسٹرکچرل چینجز کو ڈیم ایکویلنٹس کہا جاتا ہے. ڈیم ایکویلنٹس نہ صرف بڑے بڑے ڈیمز کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں بلکہ ان سے وہ نقصانات بھی نہیں ہوتے جو ڈیمز کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دریائے سندھ میں روہڑی کینال پر ایک ڈیم ایکویلنٹ بنانے سے نہ صرف ہماری فی ایکڑ پیداوار 25% بڑھ جائے گی بلکہ ہم سین اینٹونیو کی طرز پر کراچی میں ایک مصنوعی دریا بنا کر شہر میں پانی کے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں. صرف یہی نہیں, ہم ان لینڈ نیویگیشن چینل کے ذریعے کوٹری اور سمندر کے درمیان ملینز آف ڈالرز کا سامان ہر روز ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ اسکیم ہماری ہائی ویز سے ٹریفک کو بھی کم کر دے گی کیونکہ اب ہم دریا کو کارگو کی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. روہڑی کینال پر اس ڈیم ایکویلنٹ پروجیکٹ کی لاگت $16 ارب آئے گی, مگر یہ پروجیکٹ محض 3 برس میں مکمل ہو جائے گا
اور ہمیں سالانہ 36 ارب ڈالر منافع دے گا۔ ہم دیگر جگہوں پر بھی ڈیم ایکویلنٹ پروجیکٹ لگا کر پانی کے تمام مسائل حل کر سکتے اور ایک نہایت منافع بخش واٹر اکانومی کو جنم دے سکتے ہیں۔ اس منصوبے پر عمل کرنے سے صوبوں کے مابین کسی قسم کا اختلاف بھی جنم نہیں لے گا اور قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا۔ پانی کا مسئلہ گمبھیر ہے، پانی کا مسئلہ سالو کرنا امپاسبل نہیں ہے۔ پانی کا مسئلہ اگر ہم سیریس ہو کے سالو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ پانی کا مسئلہ میڈیا میں سامنے آ گیا ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اب اس بات کو ٹھیک ڈائریکشن میں لے کے جانا وہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔